اچھا جی، WHO کے مطابق 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے سے جراثیم جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اور ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو بھی آپ آ کر ہاتھ دھوئیں، اور باہر سے اب جب آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ لگانے سے پہلے بھی آپ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ بہت سمپل سی بات ہے، 20 سیکنڈ تک آپ نیم گرم پانی سے اگر اپنے ہاتھ ڈیٹول کے ساتھ دھوئیں گے تو 99.99% جراثیم جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزیکٹلی یہ ہاتھ دھلنے کیسے ہیں۔ آپ نے پانی کھول لیا، تھوڑا سا گیلا کیا، اس کے بعد پانی کو بند کیا، آپ نے یہ اس طرح سے ڈیٹول لے لیا۔ ڈیٹول لینے کے بعد اس کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں میں ملا۔ ہاتھ میں ملنے کے بعد WHO نے جو بتایا ہے، میں وہ طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو پیچھے آپ کی انگلیوں کی جگہ ہوتی ہے، اس کے درمیان میں آپ نے اس طرح سے اس کو صاف کرنا شروع کیا، پھر یہ والی جگہ کو صاف کرنا شروع کیا، ایسے اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد آپ کے ناخن کے اندر میل جمع ہو جاتا ہے اور جراثیم اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ناخنوں کو اس طرح سے کلین کیا، پھر اس کے بعد اپنے یہ جو ہاتھوں کی جگہ ہے ان کو صاف کیا، اس طرح سے آپ نے صاف کیا۔ اینڈ دین آف کورس آپ نے میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بھی اس طرح سے صاف کرتا ہوں تاکہ ان کی پورز جو ہیں وہ بھی کلین ہو جائیں۔ پھر آپ نے یہ بھی اس طرح سے پورز بھی کلین کی، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ نے اس طرح سے ملا، اور پھر یو آر آلموسٹ ڈن۔ آپ نے پانی کو کھول دیا اور پانی کو اپنے ہاتھوں کو رنس کیا۔ میں نے پہلے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ اپنی کونیوں سے اس کو بند کر سکتے ہیں پانی کو۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا ایک اور طریقہ ہے، بڑا اچھا طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے جراثیم آپ کو لگیں گے بھی نہیں دوبارہ۔ آپ نے اس طرح سے بند کیا، اس کے بعد اس کو اٹھا کے اس طرح سے آپ نے جو ڈسٹ بن ہے اس کے اندر پھینک دیا۔ یہ یاد رکھیے، آپ پاکستان کو صرف اسی صورت میں بچا سکتے ہیں جب آپ سماجی فاصلہ رکھیں۔ سماجی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ جب لاک ڈاؤن کی آسانیاں ہو جائیں گی، جب وہ ایز اپ ہو جائے گی سچویشن، تو بھی آپ کو سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آپ مجھے بچائیے، میں آپ کو بچاؤں، یہی پیغام ہے پاکستان کا۔ پلیز میک شور کہ آپ کسی کی زندگی بچانے کا ذریعہ اس صورت میں بن سکتے ہیں جب آپ خود کیریئر نہ ہوں کرونا یا کووڈ-19 کا، اور اس کے لیے سماجی فاصلہ بہت ضروری ہے۔ جی، میں بہت بہت شکریہ بیٹا، تھینک یو سو مچ۔ میں مولانا صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جی آزاد بھائی، کیا کہتے ہیں؟ ہم بات کر رہے تھے دنیاوی بات، جی، خداؤں کی۔ جلدی ہم تھوڑا سا لے لیتے ہیں سب سے، اس کے بعد آپ کے ساتھ دعا پہ آئیں گے۔ دیکھیں ساحر بھائی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے چھوٹی سی چیز جوتا ہے، اس کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کسی اور سے نہیں مانگنا، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ رابعہ بصریہ کتنی بڑی خاتون تھی، مقام ایویں تو نہیں بنتے۔ واہ 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 واہ۔ تو رابعہ بصریہ کے گھر پہ ہانڈی بنانے بیٹھ گئیں، پیاس ختم ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ پیاس ختم ہوا تو اب کہنے لگی میں اتنی غیور، میں کسی سے کیوں مانگوں، یا اللہ تو ہی پیاس دے۔ اب گھر میں ہے بھی نہیں، عمر ہو گئی تھی، بیوہ ہو گئی تھی۔ تو اب کہا کہ یا اللہ میں تجھ سے بڑی میری ہے، میں تیرے بغیر کسی سے سوال کر نہیں سکتی، مجھے پیاس دے۔ تو کسی چیل نے پیاس پہ جھپٹا مارا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ رابعہ بصری کے گھر کے قریب آ کے اس کے پنجے ڈھیلے ہو گئے، گود میں آ کے پیاس گرا۔ دل میں آیا واہ میرے رب، یہاں مانگا یہاں دے دیا۔ تو جب مانگنا شروع ہو جائے گا نا تو دینے والے کے دینے میں کیا کمی تھی، بلا شبہ وہ تو مانگنے پر ہے نا۔ اچھا، جھکنے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ادب، احترام، عقیدت، یہ الگ چیز ہے، خوف اور یہاں کے خائف ہونا اور مجبوری یہ الگ چیز ہے، اور ساتویں چیز بتاؤں جہالت، یہ الگ چیز ہے۔ ان چیزوں کو جب ہم گنیں گے تو اس جھکنے کے معیار سمجھ میں آتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے سجدہ کروانا چاہ رہے تھے نا، انہوں نے کہا ہم تمہارا سب کچھ بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بند کر دو، گھر میں آئے تو کہا خالی ہاتھ لوٹ کے جاؤں تو بچے کہیں کچھ نہیں لایا، جو ریت پڑی تھی وہ ڈالی بوری میں اور بند کر کے لے آئے، گھر میں پھینکا سو گئے۔ بیگم نے اٹھایا کہ اٹھیں، کہا کیسے، کہا کھانا تیار ہے، کہ میں تو کھانا کہاں سے آ گیا، کہا ایسا بہترین غلہ تو آپ کبھی لائے نہیں جو اس دفعہ لائے ہیں۔ تو یوں دیکھا، واہ میرے رب، تو کیسا بے نیاز ذات ہے، تو کیسی بڑی ذات ہے۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو پہچاننا۔ اس سے اگلی بات، تو نمرود نے اپنے جو محل کا دروازہ چھوٹا رکھا تھا، سپیس، تاکہ یہ اگر انٹر ہوں گے تو یوں آئیں گے تو ایسا لگے گا کہ جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ایک شیپ قائم ہو جائے گی۔ تو لوگوں سے کہا آج تم دیکھنا میں نے بڑا معاملہ تیار کیا ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے آئے، انہوں نے دیکھا دروازہ سپیس چھوٹا ہے، وہ ان کا قد بڑا ہے، تو وہ یوں نہیں گئے، پاؤں یوں کیا اور یوں جیسے گئے۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے میری بات ایسی کی تیسی کر دی، یوں جانے کے بجائے
پیر انہوں نے اندر کیے پھر یوں گئے. تو ہم اللہ کو ساتھ لے کے دکھائیں. مخلوق کا غرور وہ توڑ کے دکھائے گا, جیسے فرعون کا تھوڑا, آمان کا تھوڑا, جتنی مخلوقات تھیں اللہ نے اس سب کا تھوڑا. ہم اللہ کو ساتھ لے لیں. سر مختصر یہ کہ الحب للہ والبغض للہ, اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کی جائے. تو بس جب بندہ اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے کسی سے, غرض کوئی نہیں ہو, تو پھر اللہ ہی کے لیے بھی نفرت بھی رکھے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. حدیث قدسی ہے سحر بھائی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی, میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. ہمارے بڑوں کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت تھی, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم بار بار اللہ نے کیوں بیان کیے ہیں قرآن پاک میں, کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز اپنے دل میں بٹھائیں کہ آگ آتش نمرود سامنے ہے, پیچھے نمرود کی ساری طاقت ہے, لیکن ایک ذرے کا بھی ڈر نہیں ہے. اور ایک ہمارا آپ کا اتنا ایمان ہم سب کا کمزور ہو چکا ہے کہ جو وہ کرونا جو نظر بھی نہیں آ رہا اسے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کا 10واں حصہ بھی اللہ سے ڈرے تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں. یہاں ہم روکتے ہیں, اب کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. میں الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ علی کل حال. یا اللہ ہر حال میں تیرے شکر گزار ہیں. اللہ اچھے حال ہوں تو بھی رب تو ہی ہے, برے حال ہوں تو رب تو ہی ہے. یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں, نہ میرے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے, نہ اوروں کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے, نہ تیرے سوا کسی کی چاہت سے کچھ ہوتا ہی نہیں. جو ہوتا ہے یا اللہ تیری طاقت سے ہوتا ہے, تیری قدرت سے ہوتا ہے, یا اللہ تیرے امر سے ہوتا ہے. اور جب تیرا امر آتا ہے نا یا اللہ, تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له, تو وہ کن فیکن ہو جاتا ہے. یا اللہ تیرے پاس, تجھے کسی کے پاس جانا نہیں ہوتا, تیرے سامنے سب کچھ ہے. یا اللہ تجھے کسی کی حاجت نہیں, یا اللہ تو حاجت سے پاک ہے. یا اللہ تو اولاد سے پاک ہے, تو غم سے پاک ہے, تو موسموں سے پاک ہے, تو حالات کے تیور سے پاک ہے. یا اللہ تو پستی اور زوال سے پاک ہے. یا اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل کی یا اللہ طلب کرتے ہیں. یا اللہ اگر ہمارے اعمال سے یا اللہ تو نے ہمیں تول دیا, یا اللہ ہمارا تو وارہ گھاٹے میں گر گیا, یا اللہ ہم تو اٹھ ہی نہیں پائیں گے, یا اللہ تیری نظروں سے گر گئے, تو یا اللہ ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو. یا اللہ تو نے محروم کر دیا, تو نے دھتکار دیا, تو پھر کون ہوگا جو ہمیں نکالے گا. یا اللہ تو تھا, تو ہے, تو رہے گا. ہم تھے نہیں, ہیں, رہیں گے نہیں. یا اللہ بادشاہی تیری ہے, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یا اللہ تو بادشاہوں کا شہنشاہ ہے. یا اللہ تو بے تاج بادشاہ ہے. یا اللہ تو ہی ہے جو سب کچھ لے کے, تیری ہاتھ میں سب کچھ ہے, ہمارے ہاتھ میں یا اللہ کچھ نہیں. ہم بے بس ہیں یا اللہ, یہ اٹھے ہوئے ہاتھ یا اللہ یہ بے بس ہیں, ان میں کچھ نہیں ہے. یا اللہ تو محض فضل فرما, تو کرم فرما. یا اللہ دستگیری کا معاملہ فرما. یا اللہ ستاری کا معاملہ فرما. یا اللہ کرم فرما. یا اللہ فضل فرما. یا اللہ ہم تجھ سے فضل مانگتے ہیں. وہ ایک گناہ گار جس کی وجہ سے یا اللہ تو نے قحط نازل کیا تھا, اور یا اللہ اسی نے دل میں کہا یا اللہ میں نکل گیا تو لوگوں کے نظروں میں آ جاؤں, یا اللہ مجھے بے عزتی سے بچا دے. یا اللہ تو نے بارش برسا دی. اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کوئی گیا نہیں, کوئی آیا نہیں. آپ نے فرمایا جس کی وجہ سے بند کی تھی اسی کی وجہ سے برسائی. کا نام تو بتائیں. کا پہلا جو مجھ سے نافرمان تھا میں نام نہ بتا سکا, اب تو اس نے مجھ سے صلح کر دی, میں کیسے نام بتاؤں. یا اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے, یا اللہ دلوں کا حال تو جانتا ہے, اور ہماری طاقت جواب دے رہی ہے. اللہ ہمیں کسی غیر کے آگے نہ لے کے جا. جیسے آج ہمارا مضمون تھا, یا اللہ ہمیں تیرے سوا کسی کے آگے نہ جھکے. یا اللہ تو جانوروں کو بھی پالتا ہے, ان کی کون سی دکانیں ہیں. یا اللہ تو مچھلیوں کو بھی پالتا ہے, ان کے کون سی کھیت ہیں. یا اللہ تو درندوں کو بھی کھلاتا ہے, ان کی کون سی مارکیٹیں ہیں. یا اللہ تو چونٹیوں کو بھی کھلاتا ہے, تو پہاڑوں کے اندر بھی کھلاتا ہے, ہواؤں میں کھلاتا ہے. یا اللہ ہم نے تجھے ناراض کر کے بڑا گھاٹے کا سودا کیا. یا اللہ ہم اعتراف جرم کرتے ہیں, اور جو کسی عدالت میں اپنے اعتراف جرم کر لے تو جج کو بھی یا اللہ ترس آئی جاتا ہے.
یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ، یا اللہ تو رحیم، تو کریم، ہم عاجز، ہم سیاہ ہم خطا، یا اللہ ہم پہ فضل کرو، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ فضل کرو، ہم سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک